الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب القراءۃ القرآن بعد الحدث، بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں نے گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے سوئے، اور جب آدھی رات ہو گئی تو اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو صاف کرنے لگے، یعنی نیند دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح سے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اس طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، تب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا بایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے وطر پڑھے اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھی، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ اب یہاں نیند سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو قرآن کی آیات پڑھی، اور اس سے ثابت ہے کہ بغیر وضو تلاوت جائز ہے۔ پھر وضو کر کے تہجد کی 12 رکعتیں پڑھی، پھر اس وقت عشاء کے وطر بھی ادا کیے، پھر لیٹ کے صبح کے اذان کے بعد جب مؤذن آپ کو اٹھانے کے لیے پہنچا تو فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ہر پہلو، ہر چیز ایک ایک کر کے بتائی، کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں ان کو کس طریقے سے۔ تو یہاں پہ ایک ایک چیز، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ان کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہم تک جیسے تھیں ویسے ہی پہنچیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ راتوں کو قرآن مجید پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا اور اپنی عبادت کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔